بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب یا حجاز مقدس۔ تاریخ کچھ یوں ہے۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال 1299 سے لے کر 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ امریکہ یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئی۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں، اسی لیے سب سے پہلے فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا۔ ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی، عجمی، غیر عربی ہیں، ہم عجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عرابیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ لارنس آف عرابیہ لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگیں شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اس نجد میں ابن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوئے، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت معلیٰ میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی بھولے بھالے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھ گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اس سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ نے لارنس آف عرابیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔
یہود نصاری کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابو سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصاری کانپتے تھے وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگے اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں۔ یہود و نصاری کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں ماضی کی تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائی۔ آمین۔